جس دیوار کو وہ چاٹ چاٹ کر ختم کرنا چاہتے ہیں اسے ادب میں سد سکندری کہا جاتا ہے۔ مجازی معنوں میں کہیں تو ایسی دیوار یا روک جو نہایت مضبوط اور مستحکم ہو۔ سکندر یونانی سے اس دیوار کے جڑنے کی روایات بہت کم ہیں، کیونکہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن میں لکھا ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین نے بنائی، جو ابو الکلام آزاد اور بہت سے اور شارحین قرآن کے مطابق سائرس اعظم کا لقب ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا سے منسلک رچرڈ این فرائی کی تحقیق ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 590 سے 580 برس پہلے پیدا ہونے والے سائرس اعظم نے آخمینی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا مرکز فارس تھا۔ سائرس ان کا نام تھا یا لقب واضح نہیں، لیکن فرائی کہتے ہیں کہ وہ ایک روادار اور مثالی بادشاہ تھے۔ بائبل میں ان کا ذکر بابل میں قید یہودیوں کو آزاد کروانے والے کے طور پر کیا گیا۔ عبرانی اور عربی میں کرن کا معنی سینگ ہے، پس ذوالقرنین کا مطلب ہوا 2 سینگوں والے۔ یہ ان کے جنگی خود یا ہیلمٹ کی جانب اشارہ ہے۔ آزاد لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین کا سراغ بنی اسرائیل کے نبی دانیال کی کتاب میں ملتا ہے، جس میں انہوں نے خواب میں 2 سینگوں والے بکرے کو پوری دنیا فتح کرتے دیکھا تھا، جو حضرت دانیال کے ہم عصر سائرس اعظم تھے۔ ایک آیت کے مطابق ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور شروع کے مفسرین انہیں نبی قرار دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار کیوں بنائی جسے بہت سے مفسرین قرآن نے سد ذوالقرنین کہا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں ذوالقرنین ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں قرآن کے مطابق پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم آباد تھی جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کسی مترجم کے ذریعے وہ گفتگو ہوئی ہوگی جس کا احوال قرآن کی 18ویں سورہ الکہف کی آیت کے اس ترجمے میں ہے۔ ان لوگوں نے کہا ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔ تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اسلام سے پہلے آنے والے مذاہب کے پیروکاروں میں بھی اس واقعے کے حوالے سے روایات موجود تھیں۔ محقق میٹ اسٹیفن بتاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج سے منسلک سب سے اہم روایتوں میں سے ایک سد سکندری کی روایت تھی۔ سکندر یونانی نے دیوار ان غیر مہذب اور وحشی لوگوں کے آخری وقت تک قید کرنے کے لیے بنائی تھی۔ اب مذہب اور روایات کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ یہ غیر مہذب اور وحشی لوگ کون ہیں۔ میٹ اسٹیفن کی انسائکلوپیڈیا بریٹنیکا کے لیے تحقیق ہے کہ عبرانی بائبل میں گوگ جوج وہ ہیں جس کے اسرائیل پر حملہ آور ہونے کی پیشن گوئی کی گئی، اور میگوگ یعنی ماجوج وہ سرزمین ہے جہاں سے وہ آیا۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، یہ یاد رکھیے گا، جو یہود کے 12 خانوادوں کے جد اعلیٰ ہیں، انہی کی نسبت سے یہود بنی اسرائیل کہلائے ہیں۔ مسیحی صحیفوں جیسے کہ نیو ٹیسٹامنٹ اور نیا عہد نامہ میں گوگ اور میگوگ کو خدا کے لوگوں کے خلاف بری طاقتیں کہا گیا۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلیکس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق اکثر الہامی روایات پر یقین رکھنے والے محققین کے نزدیک یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ بلوچ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کوئی مافوق الفطرت قوم نہیں، یہ یورپ اور ایشیا کے سنگم یعنی موجودہ ترکی میں آباد ہوئے۔ مرکزی تہذیبی روایات سے دور ہونے کی وجہ سے ان قبائل نے لوٹ مار، شکار اور غارت گری کو اپنا پیشہ بنایا۔ 500 سے 600 سال قبل مسیح کے درمیان یہ قبائل
قفقاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے درد سر بن گئے۔ تب اس وقت کے ایک عادل بادشاہ ذوالقرنین، جو ابو الکلام آزاد سمیت متعدد محققین کے نزدیک سائرس اعظم تھے، انہوں نے ایک دھاتی دیوار کے ایک درے کو بند کرنے کے لیے بنائی۔ اس سے ان کی غارت گری سے نجات مل گئی۔ اس واقعہ کی تفصیل ہمیں قرآن کی سورۃ کہف میں ملتی ہے۔ ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے نام پہلی بار عہد نامہ عتیق میں آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ نام ہمیں مکشفات یوحنا میں بھی ملتے ہیں۔ اسلامی سکالر جاوید احمد غامدی کے مطابق یہ دونوں حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی۔ پھر انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا۔ صحیفہ حزقیኤل میں ان کا تعارف روس، ماسکو اور بالسک کے فرمانرواں کی حیثیت سے کرایا گیا۔ روایت ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توہل کا فرمانروا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر۔ پس اے آدمزاد، تو جوج کے خلاف نبوت کر اور کہہ، خداوند خدایوں فرماتا ہے، دیکھ ہے جوج، روش، مسک اور توبل کے فرمانروا، میں تیرا مخالف ہوں، اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تجھے لیے پھروں گا اور شمال کی طرف دور اطراف سے چڑھا لاؤں گا۔ یوحنا کے مکاشفہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو عیسائیوں کی بائبل ہے اور یوحنا نے لکھی، اس میں یاجوج اور ماجوج کے ناموں کا اطلاق شیطانی قوتوں پر ہوتا ہے، جو وقت کے اختتام پر عظیم جد و جہد میں شیطان کے ساتھ شامل ہوں گی۔ گوگ اور میگوگ کے بارے میں بائبل کے حوالہ جات بعد کے مفسرین کی توجہ کا مرکز بن گئے، جنہوں نے انہیں مخصوص افراد اور مقامات کے ساتھ جوڑنے کی بار بار کوشش کی۔ یہودیوں اور مسیحوں دونوں کی قیامت سے متعلق کتابوں اور دیگر ایسی تحریروں میں ان کی شناخت اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے بھی کی گئی۔ اسٹیفن کے مطابق بائبل میں گوگ اور میگوگ کے حوالے اگرچہ نسبتاً کم ہیں، لیکن انہوں نے قیامت سے متعلق ادب اور قرون وسطیٰ کی کہانیوں میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ تواریخ میں یاجوج کی شناخت یوئیل نبی کی اولاد کے طور پر کی گئی، جسے خدا نے اسرائیل کی سرزمین کو فتح کرنے کے لیے بلایا۔ تواریخ کی کتاب کے 2 حصے ہیں۔ تواریخ کے مؤلف علماء یہود کے مطابق عزرا ہیں، اور متعدد راسخ العقیدہ مسیحی علماء بھی اس نظریہ سے متفق ہیں۔ یہ دونوں کتابیں 450 قبل مسیح سے 425 قبل مسیح کے درمیان تالیف کی گئیں۔ ان کتابوں میں بعض ایسے ماخذوں کا ذکر موجود ہے جو شان یہودا اور شان اسرائیل کے واقعات پر مشتمل تھے، جن کی مدد سے عزرا نے ان کتابوں کی تالیف کی۔ ان کتابوں کے بعض واقعات سموئیل اور سلاطین کی کتابوں میں لکھے واقعات سے ملتے جلتے ہیں، لیکن مؤلف نے اپنی اس تالیف میں کئی اور ماخذوں کے نام بھی درج کیے ہیں جو بائبل میں شامل نہیں۔ اس میں مزید ہے کہ دنیا بھر کی افواج ایک عظیم اتحاد کے ساتھ یاجوج اور اس کی پوری فوج اسرائیل پر زمین کو ڈھانے والے بادل کی طرح حملہ کریں گے اور شہروں کو تاراج کریں گے اور لوٹ مال کریں گے۔ مکاشفہ یوحنا میں لکھا ہے، شیطان 1000 سال تک جکڑے رہنے کے بعد رہا ہو جائے گا اور خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ نکلے گا اور دنیا کی قوموں یاجوج اور ماجوج کو دھوکہ دے گا اور ان کو بڑی تعداد میں اکٹھا کر کے سینٹس اور خدا کے پسندیدہ شہر یروشلم پر حملہ کرے گا۔ اینٹی کرائسٹ، ضد مسیح یا دجال اور آخری شہنشاہ کے قرون وسطیٰ کے قصوں میں بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا شیطان کی فوجوں کے ساتھ اتحاد ہوگا، اور پیشن گوئیاں ہیں کہ یاجوج اور ماجوج دجال سے پہلے اس کے آنے کی علامت کے طور پر دجال کے زیر قیادت ظلم و ستم میں حصہ لیں گے۔ یہ آخری فیصلے سے پہلے کی جد و جہد میں دجال کی شکست کے بعد ابھریں گے۔ ماہر الہات فیور کے یواقم کے مطابق گوگ آخری دجال ہے۔ یواقم کے خیال میں گوگ آخری فیصلے سے بالکل پہلے آئے گا، لیکن صرف پہلے کے دجال کی شکست اور 1000 سالہ امن دور کے بعد۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ اسلام کے مطابق یاجوج اور ماجوج 2 دشمن بدعنوان قوتیں ہیں جو دنیا کے خاتمے سے پہلے زمین کو تباہ کر دیں گی۔ ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کی سورتوں سورۃ الکہف اور الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے خوفزدہ کچھ لوگوں نے
ذوالقرنین کو یاجوج اور ماجوج کو روکنے کے لیے دیوار تعمیر کرنے پر آمادہ کیا۔ اس دیوار سے نہ تو پار اترا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں نقب لگائی جا سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ ہر رات فرار ہونے کی کوشش میں دیوار کے نیچے کھودتے ہیں، مگر ہر صبح یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیوار اللہ نے بحال کر دی۔ بعد کی کچھ روایات یاجوج اور ماجوج کی تصویر کو وسعت دیتی ہیں، ان کی مختلف وضاحتیں فراہم کرتی ہیں۔ اسٹیفن کہتے ہیں کہ ان روایات کے مطابق کچھ یاجوج اور ماجوج دیوار کی طرح لمبے ہیں اور کچھ اپنے کانوں کو خود پر لپیٹ لیتے ہیں۔ غامدی کہتے ہیں کہ یوحنا کے مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی ابتدا پیغمبر اسلام کی بعثت کے 1000 سال بعد کسی وقت ہوگی۔ اس زمانے میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جب 1000 برس پورے ہو چکے ہوں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا، اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور مقدس کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ سورۃ کہف میں بیان کیے گئے مکالمے کے آخری حصے میں ذوالقرنین کے الفاظ ہیں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اگلے حصے میں قرآن کے الہامی الفاظ ہیں، اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قبائل جب اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے یا چاٹ جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ البتہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی ایک دوسری صورت الانبیاء میں قرب قیامت کی نشانی کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب دنیا بھر کی یاجوج ماجوج یعنی یافس کے بیٹوں کی نسل کا تسلط قائم ہو جائے گا تو قیامت قریب ہوگی، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کا پورا ہونے کا وقت قریب آنے لگے گا، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ ابو سعید خدری سے پیغمبر اسلام کی حدیث روایت ہے کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت الحرام کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ غامدی اس متعلق اخذ کرتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کا فتنہ اگرچہ بہت بڑا ہوگا، لیکن اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے موجود رہیں گے جو ان مراسم عبودیت کو اپنے پروردگار کے لیے قائم رکھیں گے۔ اس میں مبتلا ہو کر ہر شخص خدا کے دین سے برگشتہ نہیں ہو جائے گا۔ اسٹیفن لکھتے ہیں کہ اسلامی روایات کے مطابق وہ قدیم دنیا کے شمال مشرق میں بڑی تعداد میں اختتام کی علامت کے طور پر نمودار ہوں گے، پھر جنوب کی طرف بڑھیں گے، دجلہ اور فرات کے دریاؤں یا گلیل کے سمندر کا پانی پئیں گے اور راستے میں سب کو مار ڈالیں گے، جبکہ ان کے تیروں کے لیے کوئی انسانی ہدف باقی نہیں رہے گا۔ یاجوج ماجوج آسمان کو تباہ کرنے کی امید میں آسمان پر تیر انداز ہوں گے۔ بلوچ کے مطابق الہامی مذاہب کی روایات پر یقین رکھنے والے محققین کے نزدیک روس، چین، انڈیا اور یورپ کی قومیں اصل میں یافس ہی کی اولاد ہیں، اور دنیا کے خاتمے کے وقت انہی قوموں کو عروج حاصل ہوگا، لیکن پھر ہر عروج کی طرح برائی کے اس عروج کو بھی زوال آئے گا۔ تواریخ میں ہے کہ خدا خوفناک قدرتی آفات بھیجے گا جو یاجوج اور اس کی افواج کو تباہ کر دے گی۔ یاجوج کی شکست خدا کی عظمت اور تقدس کو ظاہر کرے گی اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان اچھے تعلقات بحال کرے گی۔ یوحنا کے مکاشفہ کے مطابق ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ خدا ان کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے ایک آگ بھیجے گا اور آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی، پھر آخری فیصلہ برپا ہوگا۔ اسلامی روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پر کیڑے ڈالے گا جو ان کے کان اور ناکوں کو بھر دیں گے، اس طرح وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پیغمبر اسلام سے منسوب ایک روایت ہے کہ وہ آسمانوں کی جانب تیر پھینکیں گے جو خون آلود پلٹیں گے، بالآخر
اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دیں گے جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ لیکن اس روایت کو ابن کثیر اور محدثین کی بڑی اکثریت نے ضعیف قرار دیا۔ بہرحال غامدی لکھتے ہیں کہ انسان ان کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے کوئی آفت ان پر مسلط کریں گے جس کے نتیجے میں دنیا والوں کو ان کی غارت گری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے دیکھنے والوں، آپ نے یہ دیکھا کہ اس تحقیق کے اندر ہم نے کسی بھی قسم کی مسالہ بازی سے اجتناب کیا، نہ ہی تو جھوٹی روایات اس میں شامل کیں اور نہ ہی وہ قصے کہانیاں جو جھوٹ ہونے کی وجہ سے زبان زد عام ہے مرچ مسالہ لگا کر آپ کو بتائیں، بلکہ ایک علمی تحقیق آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارا مقصد آپ تک ضعیف احادیث کو دور رکھنا اور مستند احادیث کو سامنے لانا ہے۔ اسی طرح وہ واقعات جو حقائق کی کسوٹی پر پرکھے جاتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیکھنے والے صرف انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں جو حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری علمی تحقیق کی بنیاد پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اگر ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح صرف ویوز کمانے کی خاطر بڑھا چڑھا کر جھوٹ اور لوک پر مبنی ویڈیوز بنائیں تو شاید وہ بھی وائرل ہو جائیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ سچ کو دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔